پارہ 11 سورہ التوبہ آیت نمبر 113۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما نہیں کانا ہے لائق للنبی نبی کے والذین اور ان کے آمنو جو ایمان لائے ان کی یستغفروا وہ بخشش مانگے للمشرکین مشرکین کے لیے ولو اور اگرچہ کانو ہو وہ اولی قربا قرابت والے یعنی ہوتا ہے اولی یعنی ہوتا ہے والے، قربا یعنی قرابت والے یعنی رشتہ دار، من بعد اس کے ما جو تبینہ واضح ہو گیا لہم ان کے لیے انہم کہ بے شک وہ اصحاب الجحیم ساتھی ہیں جہنم کے۔ یہ بات نہ تو نبی کو زیب دیتی ہے نہ دوسرے مومنوں کو کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں یعنی آگ کے ساتھی ہیں۔ اس کا ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں۔ مشرکین مکہ مشرکین کے مرنے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ بات نہ تو نبی کو زیب دیتی ہے نہ دوسرے مومنوں کو کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ مسلمانوں کے رشتہ دار تھے نا، کسی کا باپ مشرک تھا، کسی کا بھائی مشرک تھا، تو جب شرک کی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا تو پھر مومن مسلمان جو تھے اہل ایمان وہ بے چین ہو جاتے تھے کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بخش دے، تو انہیں منع کر دیا گیا کہ چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جائے گی، جبکہ ان پر یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ جس کی موت شرک پر ہوتی ہے پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ مشرکین کا انجام جہنم ہے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا، جب مرنے والے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ بیٹھے تھے۔ یہ دونوں مکہ کے بہت بڑے بڑے سردار تھے اور بہت بڑے بڑے مشرک تھے اور بہت پریشان کرتے تھے مسلمانوں کو۔ آپ نے ابو طالب سے فرمایا کہ چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اسی ایک جملے کو حجت بنا کر خدا کے پاس آپ کی بخشش کے لیے جد و جہد کروں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ آپ پلیز آپ جو ہیں وہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، تو اسی سے میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ سے جد و جہد کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے۔ تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ نے کہا کہ اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے طریقے سے منہ موڑ لوگے؟ یعنی جو تمہارے باپ دادا کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ہم اس طرح سے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کیا تم اس سے پھر جاؤ گے؟ ابو طالب نے کہا کہ میں عبد المطلب کے طریقے اور دین پر جان دیتا ہوں۔ تو مرتے وقت انہوں نے کیا کہا ابو طالب نے، اور یہ ابو طالب وہ ہیں جو آپ کے چچا تھے، آپ کے والد تھے، ان کے سگے بھائی تھے یہ، اور انہوں نے بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، آپ کی والدہ کا پھر دادا کا انتقال ہو گیا، تو بچپن سے آپ کو بہت محبت دی، آپ کو پالا، پھر ہمیشہ آپ کو سپورٹ کیا، یعنی مرتے دم تک آپ کا خیال رکھا، آپ سے بہت محبت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو آپ بس لیکن یہ مسلمان نہیں ہوئے، آپ کو ہر طرح سے سپورٹ کرتے رہے لیکن پوری زندگی مسلمان نہیں ہوئے، یہاں تک کہ مرتے دم تک بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک آپ کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ کر دے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتے تھے اور آپ نے کہا جب تک اللہ تعالیٰ منع نہیں کریں گے میں دعا کرتا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یعنی نبی اور ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرکین کے مرنے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں چاہے پھر وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ جس کی موت شرک پر ہوتی ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس نے پوری زندگی اللہ سے
بد عہدی کی نا، اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ سے دشمنی کی، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیسے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ لیکن جب وہ زندہ ہوں تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، وہ شرک چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری قوم لا علم ہے، اس کی مغفرت کر دے، یعنی اس کو صحیح راستہ دکھا دے، اس کو ہدایت دکھا دے، اور ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، چاہے وہ شرک کرتے ہوں تب بھی، اور ان کوشش کرتے رہنا ہے کہ وہ شرک چھوڑ دیں، اور ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے تاکہ یہ اللہ کی طرف آ جائیں۔ تو یہ جب تک وہ زندہ ہیں تب تک تو ان کے لیے بہت دعا کرنی ہے، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن ایک بار جب شرک پہ موت ہو جائے تو اس کے بعد دعائیں مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اب نیکسٹ آیت ہے سورہ توبہ کی، آیت نمبر 114۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہ کانا تھا استغفار کرنا ابراہیم علیہ السلام کا لی ابی ہی اپنے باپ کے لیے، الا مگر ان موعدتن ایک وعدے کی وجہ سے، وعدہا اس نے وعدہ کیا اس کا، ایاہو اس سے، فلما پھر جب، تبینہ ظاہر ہو گیا، لہو اس کے لیے، انہو کہ بے شک وہ، عدو للہ دشمن ہے اللہ کا، تبرأ تو بیزار ہو گیا، منہ اس سے، انا بے شک ابراہیم علیہ السلام لأواہن البتہ بہت آہوازاری کرنے والے، حلیم بہت بردبار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 صفت بتائی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ بہت آہیں بھرنے والے، آہوازاری کرنے والے اور حلیم تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا مانگی تھی، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے ان کے باپ سے ایک وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں گے۔ پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے، یعنی دعا کرنا پھر بند کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑی آہیں بھرنے والے اور بڑے بردبار تھے، یعنی بہت زیادہ بردبار اور آہیں بھرنے والے تھے۔ اس کا ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے مشرک باپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا تم مشرکوں کے لیے استغفار کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا اپنے مشرک باپ کے لیے استغفار نہیں کیا تھا؟ میں نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے شان نزول میں اور بھی واقعات آتے ہیں، ایک آیت ضروری نہیں ہے کہ جو ایک ہی شان نزول ہو، اس کا 2 3 4 واقعات بھی ہو سکتے ہیں، پھر آیت نازل ہوتی ہے، تو یہ ایک صرف شان نزول بتایا ہے اس میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کریں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرما دیا تو وہ رک گئے۔ اور ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا مانگی تھی، یہ اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے ان کے باپ سے ایک وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے، قرآن میں الگ الگ جگہوں پر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، یعنی پتھر مار ڈالنا۔ سنسار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں تمہیں ایسے ماروں گا، اتنا پتھر ماروں گا کہ تم مر جاؤ گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا آپ کو سلام ہو، میں آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام وہ جگہ چھوڑ کے جانے لگے تو کہا کہ آپ پر سلامتی ہو اور میں آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا۔
میرا رب بہت مہربان ہے۔ یہ ہمیں سورہ مریم آیت نمبر 47 سے پتہ چلتا ہے۔ میری اختیار میں کچھ نہیں کہ میں آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا لوں۔ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی پکڑ سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی وعدے کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے یہ دعا مانگی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور اس دن مجھے رسوا نہ کر جبکہ سب انسان اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، جبکہ نہ مال کسی کے کام آئے گا نہ اولاد، نجات صرف وہ پائے گا جو اپنے رب کے پاس قلب سلیم لایا ہوگا، یعنی جو نیک دل لے کر آئے گا وہی نجات پائے گا۔ تو یہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ اس کے بارے میں ہمیں سورہ نمبر 26 آیت نمبر 86 سے 89 میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ دعا اللہ سے اپنے باپ کے بارے میں کی تھی۔ پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح کر دیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی وہ اس کی موت جو ہے وہ کفر پر ہوئی ہے اور وہ اللہ سے اس نے دشمنی کی تھی، تو وہ انہوں نے مغفرت کی دعا مانگنا بند کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے آہیں بھرنے والے اور بڑے بردبار تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن مجید میں تعریف فرمائی کہ وہ کیا ان کا نیچر تھا، کیوں وہ ان کے دل میں کیوں اتنا درد تھا، کیونکہ وہ بہت آہیں بھرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بہت درد تھا، وہ بہت آہیں بھرنے والے، آنسو بہانے والے، ڈرنے والے، حسرت کرنے والے تھے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ سب جنت میں جائیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بھی کافر کفر کی حالت میں مرتا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور ایمان والوں کو ان کی بخشش کی دعا بھی نہیں کرنا چاہیے، تو انہوں نے اپنے والد کے لیے دعا کرنا بند کر دیا۔ اب حلیم جو صفت بڑے بردبار، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو اپنے مزاج پر قابو رکھتا ہو، غصے، دشمنی اور مخالفت میں آپے سے باہر نہ ہو، کسی کی محبت میں حد سے بڑھنے والا نہ ہو۔ مطلب محبت اور غصے میں اگر کوئی اپنے حد سے نہ بڑھے، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھے، غصے کو پی جائے، جو بھی جذبات ہیں ان کو برداشت کر لے، تو اس کو حلیم کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، اور یہ صفت جو ہے انسانوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام میں یہ صفت تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما کر ہمیں بتایا۔